السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں پہلے ڈال لیتے ایک نظر ان پر۔ طالبان کی طرف سے جنگ بندی میں توسیع نہ کرنے کا اعلان۔ نظام کو خطرہ ہوا تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم کو یقین دہانی۔ ثبوت صرف جنرل پرویز مشرف کے خلاف ملے ہیں، ان کے مشیر کون کون تھے یہ جنرل پرویز مشرف ہی بتا سکتے ہیں۔ استغاثہ کا خصوصی عدالت میں موقف، 24 اپریل سے غداری کیس کی سماعت روزانہ ہوگی، عدالت کا حکم۔ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے حکومت کچھ کر رہی ہے؟ عمر اکمل کی مہندی پر چھاپا، کیا آج شادی کی تقریب بر وقت ختم ہو جائے گی؟ آپ سے کچھ دیر پہلے ہی شاہد اللہ شاہد کالعدم تحریک طالبان کے ترجمان نے شامی صاحب اعلان کیا ہے کہ جنگ بندی میں آئندہ توسیع نہیں ہوگی، اور اس کا مطلب ہے کہ جو 10 اپریل کا دن گزر چکا ہے اس کے بعد سے معاملات اب وہ جنگ بندی کی طرف نہیں ہے، یعنی اس وقت جنگ بند نہیں ہے، جنگ بند نہیں، اب دھماکوں کا آغاز ہوگا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے، قتل و غارت کا طوفان اٹھے گا بالکل، اور طالبان جو ہیں پھر وہی کچھ کرنے کی کوشش کریں گے جن کا الزام ان کو دیا جاتا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جھانسا دیا مذاکرات کا اور آپریشن بھی جاری رکھا ہمارے خلاف۔ دیکھیں، جو حکومت کے ذرائع ہیں نا جی، وہ اتنے مایوس نہیں ہیں۔ اچھا، ان کا تو خیال ہے کہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، ٹھیک، اور انہوں نے دروازے بند نہیں کیے۔ مولانا سمیع الحق بھی مایوس نہیں ہے، البتہ ذرا یہ پیش رفت جو ہے بڑی آہستہ ہو رہی ہے، تو مشکلات بھی ہیں۔ اور آج تو جب آصف علی زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، اس میں رضا ربانی صاحب بھی شریک تھے، انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اے پی سی کے ریزولوشن کے نتیجے میں ہو رہے ہیں، ٹھیک، گویا انہوں نے ان کو یکسر مسترد نہیں کیا، تو ایک کنسنسس موجود ہے قومی سطح پر کہ طالبان سے مذاکرات کیے جانے چاہیے، ٹھیک۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اعصاب کا امتحان نہیں لینا چاہیے فریقین کو، جی، یعنی طالبان جو ہیں اگر وہ ہمارے اعصاب کا امتحان لیں اور ہم ان کے اعصاب کا امتحان لیں تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک۔ جب بات چیت شروع ہو گئی ہے تو بہت سنجیدگی سے آگے بڑھانا چاہیے۔ شام صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فوج کی حکومت کی اپنی صفوں پہ اتحاد نہیں ہے، فوج کچھ اور کر رہی ہے، حکومت کچھ اور کر رہی ہے، نہیں تو ان کی اپنی صفوں میں کون سا اتحاد ہے؟ ان کے ہاں بھی تو دیکھیں نا، 2 گروپ جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوئے، کئی افراد مارے گئے، بالکل، اور وہ سجنا اور دوسرے ہمارے شہریار، اور پھر اس کے بعد ملا عمر کا ایک بیان بھی سرکولیٹ ہوا قبائلی علاقوں میں جس میں ان سے تلقین کی گئی تھی۔ تو اب شاہد اللہ شاہد صاحب نے بعد میں کہا کہ میڈیا بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، گویا 2-3 درجن جانوں کا ضیاع جو ہے وہ بس کوئی معمولی سی بات ہے، جیسے مچھر مر گئے ویسے انسان مر گئے۔ بہرحال تو وہاں بھی یہ ٹینشن ہے، اور ادھر بھی صلاح مشورے جاری ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے کسی نقطے پر، لیکن توقع یہی کی جانی چاہیے۔ اگرچہ انہوں نے کہا جنگ بندی میں ہم نے توسیع نہیں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ کا اعلان کر دیا جائے یا آغاز کر دیا جائے۔ شام صاحب وہ آپ کہتے ہیں نا یہ بمپی روڈ ہے، تو یہ تو پہلا بڑا بمپ ہے، یہ کوئی حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو طاقت بھی پہلی گولی چلائے گی نا، پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گی اپنے آپ کو سنبھالنا، ٹھیک۔ تو طالبان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے
کہ یہ ایک مشکل صورتحال ہے اور انہیں حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. کچھ نہ کچھ تو دینا، جیسچر تو دینا. ٹھیک. ابھی تو وہ جو وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی کے پشاور کے، وہ بھی گرفتار ہیں، ڈاکٹر اجمل، اور ہمارے جو حیدر گیلانی ہیں اور شہباز تاثیر ہیں، ان میں سے کسی کی ہوا نہیں لگی، کوئی اچھی خبر نہیں آئی. تو کچھ ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. رائے عامہ بھی تو بھائی پاکستان کے لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، بالکل ان کو بھی تو ہموار کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے توقع یہی کریں. اگرچہ بادل چھائے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح بادل چھاتے ہیں توقع رکھنی چاہیے کہ ہوا کا کوئی جھونکا آئے گا اور بغیر برسے ہوئے ان کو لے جائے گا اڑا کر. ٹھیک. شام صاحب، آپ نے ایک ملاقات کی بات بھی کی ہے، آج ملاقات بھی ہو گئی آخر کار، اور آصف علی زرداری صاحب نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے کراچی سے آئے. ٹھیک. اور ایسے آئے کہ ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر پر وزیر اعظم ہاؤس پہنچے. ٹھیک. چند گھنٹے ان کے ساتھ گزارے اور پھر ہیلی کاپٹر سے ایئرپورٹ پر پہنچے، ایئرپورٹ سے واپس کراچی روانہ ہو گئے. اچھا. ٹھیک. اس ملاقات کو آپ دیکھیے، یہ اہتمام ملاقات کا تھا. اور جس طرح کے حالات میں یہ ملاقات ہوئی ہے، اگر زرداری صاحب یہ مطالبہ کرتے کہ نواز شریف صاحب انہیں کراچی میں ملے، تو نواز شریف صاحب شاید کراچی جانے پر بھی تیار ہو جاتے. اچھا. لیکن زرداری صاحب نے ایک وسعت کا مظاہرہ کیا. ٹھیک. اور وہ خود چل کر آئے. انہوں نے کہا میں وزیر اعظم ہاؤس جاؤں گا اور پیغام دوں گا کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے ہم ایک ہیں. بالکل. تو آپ یہ سمجھیں کہ میری ان سے بات بھی ہوئی ہے. اچھا. ایسا آپ تصور کر لیں. اچھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، جہاں تک تو تعلق ہے نظام کی اور جمہوریت کی حمایت کا، ہم ہر حد تک جائیں گے اس کی حفاظت کے لیے. ٹھیک. اور کوئی بھی یعنی جمہوریت کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور قیمت جو بھی ادا کرنی پڑی کریں گے. اچھا. تو یہ ان کا عہد ہے، ڈٹرمینیشن ہے. اور میں آپ کو حقیقت یہ بتاؤں کہ زرداری صاحب جو ہیں ان پر بہت تنقید ہوئی ہے. ایسا دور بھی رہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کوئی ایک مثبت لفظ منہ سے کہتے تھے تو ایس ایم ایس جو ہے ان کی یلغار لگ جاتی تھی اور ان کے مخالفین جو ناطقہ بند کر دیتے تھے. اس وقت بھی یہی بات عرض کی گئی کہ زرداری صاحب کے ساتھ کوئی غیر آئینی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. این آر او کے نام پر کیا کیا کچھ نہیں ہوا اور سپریم کورٹ کس حد تک نہیں گئی. آج کہاں ہے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب؟ کہاں ہے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب؟ دیکھیے، جو لوگ منصب کی بنیاد پر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، جب منصب جو ہے اس کی میعاد ختم ہوتی ہے تو وہ ایک پردے میں چلے جاتے ہیں. شام صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی اور اس تصوراتی ملاقات کی مزید کچھ سوالات جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی شام صاحب سے پوچھتے ہیں. آپ دیکھتے رہے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات کے حوالے سے. شام صاحب، لیکن جو رضا ربانی صاحب جب باہر ہے انہوں نے کہا کہ حکومت ہماری بات ہوئی تو وزیر اعظم نے کہا کوئی ایسا سیریس معاملہ نہیں ہے. کوئی سیریس سول ملٹری ریلیشنز کا، اور سیریس ہوتا بھی ہے. بالکل. کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے اور کہتے کہتے رہ بھی گئے. یا کم از کم جو 1 to 1 میں شاید اصل بات ہوئی. دیکھیے بات کیا ہے. ہاں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ امریکہ میں کوئی کبھی سابق نہیں ہوتا صدر. اچھا. صدر کلنٹن، صدر فورڈ، بالکل، صدر بش، ٹھیک ہے نا، اسی طرح کہا جاتا ہے. ویسے ہمیں بھی پریزیڈنٹ ہی کہنا چاہیے. تو پریزیڈنٹ کے ساتھ سابق کو اچھا نہیں لگتا. تو رفیق تارڑ صاحب ہمارے وہ بھی سابق صدر ہے نا. بالکل. تو بھی صدر ہی رفیق تارڑ اچھے لگتے ہیں اور سابق بھی زبردستی بنائے گئے. بالکل. تو مگر اس طرح سے پھر یہ نہ ہو کہ بھئی پرویز مشرف صاحب بھی صدر پرویز مشرف ہو جائے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. لیکن چلیے کوئی بات. بہرحال تو زرداری صاحب جو آئے ہیں اور جو گفتگو ہوئی بڑے اچھے ماحول میں، کھانا کھایا، بیٹھے، 1 to 1 بات چیت بھی ہوئی. اور جو نواز شریف صاحب کا جو وفد تھا وہ سے رکنی تھا. بالکل. یعنی وزیر خزانہ
جی اسحاق ڈار صاحب جو ماشاءاللہ بڑی فتوحات کر کے آئے واشنگٹن سے اور کہتے ہیں بس کہ ڈالر جو ہے اس کی یلغار ہونے والی ہے ہمارے اوپر اور اگلے سال 15 ارب ڈالر ہو جائیں گے. 30 ستمبر تک وہ تو کہہ رہے ہیں 15 ارب ڈالر. ہاں 15 ارب ڈالر ہو جائیں گے ہمارے پاس اور پھر 20 ہوں گے اور پھر ہوتے ہوتے 50 ہو جائیں گے. اور یہ یورو بانڈ بھی تو بیچ جی 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 اس میں بھی بڑی اچھی رسپانسبل ہے. کام تو انہوں نے کیا ہے, بالکل محنت کی ہے. اور دیکھیے برکت بھی ہوتی ہے, محنت ہے اس کے ساتھ برکت بھی ہوتی ہے. بالکل جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے. تو ڈار صاحب میں یہ خصوصیت بھی ہے. بہرحال تو ان کے ساتھ تھے ہمارے زاہد حامد صاحب. زاہد حامد صاحب بیچارے جو ہیں وہ زد میں رہتے ہیں ہمارے اینکر پرسنس کی یلغار میں, وہ پرانی باتیں یاد کراتے رہتے ہیں ان کو. وزیر قانون تھے, اب سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں, لیکن لگتا ہے کہ قانون کے معاملات کو وہی دیکھتے ہیں. جی ان جیسا وکیل شاید حکومت کی صفوں میں ہے نہیں. اور اچھا بڑے اچھے وکیل ہیں. شاہد حامد صاحب کے بھائی ہیں, اچھا گورنر پنجاب کے سابق, اور بڑے اچھے وکیل, دونوں بھائی بہت اچھے وکیل. اور ان کے ساتھ تھے فواد صاحب ہمارے ہیں تو ایڈیشنل سیکرٹری جی, لیکن ماشاءاللہ کلّا ٹھلا جو ہے وہ وزیروں کا سر رکھتے ہیں. اور وہ بھی اس کمیٹی کے رکن ہے. بالکل جو طالبان سے بات کر رہی تو وہاں بھی کوئی بریف کرنے کے لیے یا نقطہ پوچھنے کے لیے ان کی ضرورت ہوگی. اور جو ان کا وفد تھا زرداری صاحب کا, جی ان کے ساتھ خورشید شاہ صاحب, جی خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن. آپ دیکھیے اس کے اندر قومی اسمبلی جی, اور پھر جناب رضا ربانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سینٹ میں. جی تو دیکھیے ان کے تو بڑے باری بھرکم. جی, اور مراد علی شاہ نوجوان, مراد علی شاہ صاحب وزیر خزانہ. اور وزیر خزانہ بھی اس درجے کے وزیر خزانہ انتہائی نیک نام. جی, اور اسٹینفورڈ کے پڑھے ہوئے. ٹھیک ہے, فائنانس پہ نظر رکھنے والے. اور میرا خیال ہے کہ وزارت خزانہ کسی صوبے میں بالکل اتنا تعلیم یافتہ اور شخص جو ہے ماہر اپنے کام کا کوئی اور وزیر نہیں ہوگا خزانے کا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کہ وزیر خزانہ ہے بھی کہ نہیں پنجاب میں. سر واقعی اب کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ مائیکل صاحب تھے نا, کامران مائیکل صاحب, وہ چلے گئے پتہ نہیں چابی ساتھ لے گئے, یا ہو سکتا ہے کہ ان کو مجھے ابھی کچھ کسی کے پاس اضافی چارج ہو تو پتہ. اور عین ممکن ہے بجٹ کے دن ہی کسی کا سارا خزانہ شہباز شریف صاحب بھی اپنے پاس رکھتے ہیں میرے خیال. تو بہرحال اب دوسرے صوبوں کا بھی, مگر بہرحال مراد علی شاہ صاحب موجود تھے. دیکھیے کئی معاملات تھے. دیکھیے ایک تو جو کئی معاملات ایسے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ جو کئی محکمے ختم ہونے تھے اور کئی سی سی آئی کے پاس چلے گئے ہیں, جی ان کی نگرانی میں چلے گئے ہیں, تو وفاقی حکومت جو ہے ان معاملات کو لیجسلیٹ نہیں کر سکتی, ان محکموں کو ختم کرنا چاہیے. حالانکہ ان کی اپنی حکومت بھی 18ویں ترمیم کے بعد رہی اور انہوں نے جو کچھ نہیں کیا وہ پیپلز پارٹی توقع رکھ رہی ہے. اور رضا ربانی صاحب خاص طور پر کہ مسلم لیگ نون کرے گی, یا مسلم لیگ نون دیکھیے کیا کرتی ہے کہ نہیں کرتی, یا ان کے نقش قدم پہ چلے گی عملی طور پر. تو بہرحال اس کے معاملات ہیں, جو پروجیکٹ وہاں چلنے ہیں, مشترکہ منصوبے بننے ہیں, بجلی کے منصوبے بننے, اس میں سندھ حکومت جو ہے, اور جو میرا خیال KEC کا معاملہ ہے کچھ وہ بھی زیر بحث آیا ہوگا, آنا چاہیے تھا. اور طالبان کا معاملہ بھی, پرویز مشرف کا معاملہ بھی. اور پرویز مشرف کے معاملے میں تو زرداری صاحب یکسو ہیں کہ بلہ جو ہے اب اس کو دودھ بھی پینے نہیں دینا اور بچ کے بھی جانے نہیں دینا. اور یہ بلے کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں لطیفہ, جب میاں محمد شریف صاحب, نواز شریف صاحب کے والد, جی پرویز مشرف صاحب کی آمد کے بعد ان کو نظر بند کر دیا گیا, بلکہ پورے گھر والوں کو نظر بند کر دیا گیا. تو جب ان کی رہائی عمل میں آئی تو میں ان کو ملنے کے لیے پہنچا. اچھا, ان کی مزاج پرسی کے لیے. تو انہوں نے ناشتے پہ یاد فرمایا, عمر شامی صاحب بھی میرے ساتھ تھے. اور جب وہاں پہنچے تو اسی اہتمام سے ناشتہ تھا جیسے اہتمام سے ہوتا تھا, کوئی پریشانی نہیں لاتا. لیکن انہوں نے ایک بات زور دے, انہوں نے کہا جو بلہ ہے نا ہمارے ہاں آ کے روز مرغی کھا جاتا تھا, ٹھیک, ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا. ایک دن ہم نے اس کا سراغ لگا لیا. اچھا, تو اب بلے کو مرغی نہیں کھانے دیں گے. تو وہ بلہ جو تھا ان کی نظر میں بھی تھا میاں شریف صاحب, بالکل, اور اسی کی وجہ سے پھر میثاق جمہوریت ہوا. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو اب یکجا ہو کے آگے بڑھنا ہوگا. جی, اور اب زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی بلے کے خلاف ہیں. بالکل, اور
اب انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر اور بات کر کے بلے کو یہ بتا دیا ہے. اب ایک بلہ ہے اور ایک بلہ ہے. تمہارا بلہ تو ابھی بیچارہ ابھی اپنے کاموں میں مصروف ہے, وہاں کوئی کرکٹ لیگ وغیرہ بنا رہا ہے خیبر پیکے میں. چلیے وہ اپنا کام کرتا رہے, مگر یہ بلہ جو ہے اب اس کے لیے مشکل ہے. اب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اصرار یہ ہے سیاسی طاقتوں کا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سینٹ میں جہاں اکثریت ہے پیپلز پارٹی کی اور اپوزیشن کی جماعتوں کی, یہ قرارداد منظور ہوئی تھی کہ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے. تو اب کارروائی تو ہوگی اور پایہ تکمیل تک پہنچے گی, اور جو کچھ بھی ہر چند فلسفے کی چناؤ چنی رہی, لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی. شاہ صاحب 19 اپریل کو خود وزیر اعظم جا رہے ہیں پی ایم اے کاکول. ہاں وزیر اعظم جا رہے ہیں, اور وزیر اعظم جو ہیں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ جا رہے ہیں. اچھا 1998 میں بھی گئے تھے. اچھا, اور میں یہ یاد کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا, دیکھیے 1998 میں نواز شریف صاحب وہاں گئے اکیڈمی کاکول میں, اور 2003 میں جمالی صاحب گئے. اچھا, اور 2006 میں ہمارے جناب شوکت عزیز صاحب گئے. اچھا, اور اس کے بعد سے تو کوئی وزیر اعظم گیا نہیں. ٹھیک, اب یہ تینوں وزیر اعظم اب دیکھ لیے کہ جب گئے تو اس کے بعد پھر کہاں گئے. ہاں, اور خود وزیر اعظم صاحب جب 1998 میں گئے تو پھر 1999 آ گیا نا, وہ کہاں گئے؟ 2003 والے کہاں گئے؟ 2006 والے کہاں گئے؟ بالکل. تو اللہ تعالیٰ یہ ان کو چاہیے کہ کچھ مرچیں اتاریں اور صدقہ دیں اور کوئی امام دامن باندھے. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. اور کیونکہ جو وزیر اعظم وہاں نہیں گئے نا, اب یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں گئے, بلا ہی نہیں ہوگا کسی. بالکل, راجہ پرویز اشرف صاحب نہیں گئے, تو ٹھاٹ باٹ سے اپنا وقت مقرر تو پورا کر کے چلے گئے. اور اب نواز شریف صاحب جا رہے ہیں. بہرحال یہ تو اتفاقات کی بات تھی نا. شاہ صاحب وزیر دفاع ہوں گے وہاں پہ اس دن؟ وزیر دفاع جو ہے نا, ہماری فوج جو ہے نا, وہ تو ان کو دفاع دور جیسے ہوتی ہے, وزیر دفاع ہی سمجھتی ہے. اچھا, اور ان کو چاہتی زیر دفاع ہی لگایا جائے, زیر دفاع رکھا جائے. اب یہ ہے کہ لیاقت علی خان خود وزیر دفاع تھے. اچھا, اور یعنی نواز شریف صاحب بھی وزیر دفاع رہے. بالکل. تو وزیر اعظم کو ذرا صدمہ اٹھانا پڑتا ہے وزارت دفاع کسی اور کو دینے کا. لیکن کیونکہ وہ تو سپریم کورٹ جو تھی اس نے نوٹس دے دیا کہ جناب وزیر دفاع پیش ہو جائے. بالکل. تب نواز شریف صاحب کو یہ اپنی بیچاری بڑی وزارت دفاع کو اپنے سے الگ کرنا پڑا. ٹھیک. اور بکرے کے طور پر خواجہ آصف جو ہیں وہاں پیش ہو گئے سپریم کورٹ میں. ٹھیک. تو بہرحال اب بکرا تو ابھی تک بھی ہے نا. ٹھیک. اب دیکھیے ان کا صدقہ اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے. بہرحال اصولاً تو ان کے بھی جانا چاہیے وہاں. شاہ صاحب آج کی ملاقات کے بعد ہمارے پرائم منسٹر کل کی نسبت زیادہ مضبوط فیل کر رہے ہوں گے آج؟ نہیں, یہ نفسیاتی طور پر دیکھیے مضبوط تو اب حالات جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. ٹھیک. کہ فوج اور سیاستدان آپس میں الجھے. ٹھیک. اب ہر ادارے کو اور فوج کو بھی اس کا احساس ہے. فوجی قیادت کی طرف سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے, مگر ذرا احتیاط بھی برتنی ہوگی اور دونوں طرف سے. اور یہ نہیں ہے فوج, یہ سول حکومت جو ہے اس کی بالادستی, اس بالادستی کا انکار کر کے ہم نے اپنی تاریخ میں بہت کچھ کھویا ہے. ٹھیک. اور اگر آپ جائزہ لیں اور ایوب خان صاحب سے شروع ہو جائے, ایوب خان کا دور بڑا اچھا دور سمجھا جاتا ہے, بڑے اچھے کام بھی انہوں نے کیے, ترقی بہت ہوئی, لیکن نتیجہ پھر کیا نکلا؟ بالکل اپنا ہی بنایا ہوا دستور خود ہی منسوخ کر کے اور چیف آف آرمی اسٹاف کے سپرد کر کے معاملات جانا پڑا. اور ہمارے ایک اور چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنا ہی بنایا ہوا دستور توڑا تھا 3 نومبر والا, اس کو انہوں نے توڑا. اب وہ تو پھنس گئے نا. جی. اب وہ جو اس وقت تو آرٹیکل 6 بھی نہیں تھا. اب پرویز مشرف صاحب جو ہیں جو 3 نومبر 2007 جی ایمرجنسی ہے, یہ تو ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی, اور یہ انشاءاللہ ان کے ساتھ وہ کرے گی جس کے وہ مستحق ہو چکے ہیں. شاہ صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے اس کیس کے حوالے سے جنرل پرویز مشرف کے. شام صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ اب انہیں فیس تو کرنا پڑے گا. وہ ہمارے ممتاز اقبال ملک صاحب ہیں، ہلال کے ایڈیٹر رہے ماشاءاللہ. ان کا آیا جناب میسج کہ جناب یہ نہ سمجھیں کہ صلح ہو گئی، یہ تو بہت پرانی بات چل رہی ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو بھی گئی تھی وہاں پریڈ پر. یاسر عرفات آئے ہوتے اس وقت، لیکن وہ پریڈ پھر اندر ہوئی تھی کیونکہ بارش ہو گئی تھی. میں خود وہاں موجود تھا. چلیے جناب، تو بے نظیر بھٹو کون سی، اس کے بعد بہت سرخرو ہو گئی. تو وہ آپ نے جو رول نکالا ہے وہ ٹھیک اپلائی ہو رہا ہے. دیکھیے مفاہمت جو ہے وہ تو ضرورت ہے وقت کی. بالکل. فوج کو جو سیاسی اقتدار ہے، مقتدر ہے، ان کا احترام کرنا ہے اور ان کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک. اور عزت کرنی ہے ہم سب کو. فوج کی، افواج پاکستان ہماری طاقت ہے اور ان کی کمزوری ہماری کمزوری ہے. ٹھیک. اور ان کی اگر سبکی ہوتی تو ہم سب کی سبکی ہے. ان کی سبکی کسی کو منظور نہیں ہے. بالکل. لیکن سبکی یعنی عزت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سسٹم کو داؤ پر لگا دیں. وہ تو ہمیں چلانا ہے اور ہمیں ماضی کی تاریخ جو ہے اس سے سبق سیکھنا ہے. بہرحال ٹھیک توقع رکھنی چاہیے کہ معاملات ٹھیک ہوں گے. پرویز مشرف صاحب جو ہیں، اب اکرم شیخ صاحب نے بھی ایک تحریری درخواست دائر کر دی. جواب دے دیا ان کا کہ جناب کسی اور کو نہیں لیا جا سکتا، یہ تو وفاقی حکومت کا کام ہے. اس نے کمپلیٹ میں بس ایک آدمی کا نام لکھوایا ہے اور باقی تو کوئی اب اپنا ڈیفنس پیش کرتے رہیں، اپنے گواہ لائیں، اپنا معاملہ ثابت کریں. اور دوسرے جو ساتھی ہیں نا ان کے، ان میں سے تو کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ جناب یہ خود ہم نے اپنے ثوابدید پر کیا. ان سے پوچھنا کیا ضروری تھا؟ یہ ہوا. ان میں سے کئی ایسے جو تھے وہ بدستور کام کرتے رہے، ملازمت کرتے رہے. تو وہ ملازمت پیشہ تھے بیچارے، ملازمت کرتے رہے. بالکل. تو اب آپ ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب ان کے شریک جرم ہو گئے. لیکن جو بھی ہو، نہ اس عدالت کا یہ کام ہے جو خصوصی عدالت ہے کہ دوسروں کا جائزہ لے، اور نہ پرویز مشرف صاحب کے کہنے سے کوئی ملزم بنایا جا سکتا ہے. اچھا. اب تک ڈے ٹو ڈے کاروائی ہوگی. بالکل. دیکھیے، اور بڑی جلدی ختم ہو جانی چاہیے. کوئی ایسی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. اور اعتراف جرم تو ہو ہی چکا ہے ایک طرح سے. اچھا. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیا نہیں. یہ تو نہیں کہتے نہیں کیا. وہ کہتے دوسرے بھی ساتھ تھے میرے. بالکل. تو اس کا مطلب 269 لوگ سیف محسوس کریں خود کو؟ نہیں، 269 کیا، اب 469 بھی سیف محسوس کر سکتے ہیں جب تک وفاقی حکومت کسی کے خلاف کارروائی نہیں کرتی. ٹھیک. شام صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو کیا ہم وہ اصل میں آج ان کی بہن جو ہے فوزیہ صدیقی، وہ آئی ہوئی تھی یہاں. اچھا. مجھ سے بھی ملی، بہت دل گرفتہ تھی. اچھا. ان کے پاس تصویریں رکھی تھی جو نواز شریف صاحب ان کے گھر گئے تھے. ان کی والدہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. بالکل. وہاں بیٹھے، ان کے اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، دوسرے رفقا بھی ساتھ تھے، اور کہا کہ ہم ان کو واپس لے کے آئیں گے. یقین دلایا تھا. اب وہ تصویریں لے کے آئی تھی کہ اب جناب نواز شریف صاحب کو یہ دکھائیے اور ان سے گزارش کیجیے کہ اب جناب آپ تو خود آپ مقتدر ہیں. اور وہ کہہ رہی تھی میں تو جان کیری سے بھی ملی ہوں جب وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ نہیں تھے. نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوتی رہی. تو یہ تو ٹرانسفر ہو سکتا ہے قیدی بآسانی. اچھا. امریکہ سے پاکستان آ سکتا ہے، یعنی باقی ماندہ قید جو ہے اس کی مدت ڈاکٹر عافیہ یہاں پوری کر سکتی ہیں. اچھا. ہاں، اس میں قانون کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. امریکی جو قانون دان ہے انہوں نے یہ بات ان پہ واضح کی ہے، اور حکومت تھوڑی سی پیش رفت کرے تو یہ ممکن ہے. وہ واپس آ جائیں گے. وہ واپس آ سکتی ہیں. جی. اب یہ ان کی فریاد ہے، اور نواز شریف صاحب کو ان کا بڑا درد تھا، اور اب بھی ان کو چاہیے کہ اس کو اپنی پہلی پرائرٹی میں رکھیں، دوسری میں رکھیں، تیسری میں رکھیں، لیکن بالکل پیچھے نہ ڈالیں. جی. اور ان کی فریاد سن لیں. شام صاحب، عمر اکمل صاحب ہمارے مایا ناز کرکٹر، کل بیچارے مہندی انہوں نے کی اور اس پر پولیس نے چھاپا مار دیا. یار میں تو یہ حیران ہوں کہ ہم اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے نا، ون ڈش ہوگی اور 10 بجے تک شادی مکمل ہو جائے گی. جی جی. میں دیکھ رہا ہوں لاہور میں یہ جو فارم ہاؤس ہیں اور گھر ان کے اوپر یہ لاگو ہی نہیں ہوا. اچھا. میں تو مسلسل شادیوں میں جاتا ہوں، 12 بجے شادیاں ہو رہی ہیں، 11 بجے ہو رہی ہیں، اور 10 ڈشیں اس کے اندر. یہ ہمارے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو ہیں جی، ان کی بیٹی کا جو ولیمہ ہوا تھا ان کے
اس میں کوئی میرا تو خیال ہے کوئی 50 ڈشیں ہوں گی. اچھا. ہاں جی. اور کوئی وقت کی بھی کوئی قید نہیں. اور اسی طریقے سے تمام جو فارم ہاؤسز ہیں ان میں یہ سارا کاروبار ہو رہا ہے. ہر جگہ وائلیشن نظر آتی ہے. پولیس والوں کے ساتھ انہوں نے سیٹنگ کر رکھی ہے اور پولیس والے بھتہ لیتے ہیں ان سے, اور یہ 4-4, 5-5 ڈشیں جو پکاتے ہیں اور لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی طرف پولیس نے آئے گی. ایک شادی میں گیا, وہاں جناب ایک بڑے متقی پرہیزگار لوگوں کی شادی تھی, ولیمہ, اور اس میں جناب ایک دلہا جو تھا, دلہا تو شیروانی کے بغیر بیٹھا ہوا تھا. اچھا. اور ایک دوسرے صاحب بڑے شیروانی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ ڈپلیکیٹ دلہا ہے. اچھا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر پولیس چھاپا مار دے تو ان کو پیش کر دیں گے گرفتاری کے لیے. ٹھیک ہے, بڑا اچھا ارینجمنٹ کیا. اور مقامی تھانے دار جو ہیں انہوں نے ایک لوٹ مار کا یہ طریقہ اپنا لیا. ڈی سی او سوئے پڑے ہیں اور لوگوں سے پیسے لے کے, رشوت لے کے, کیٹرنگ والوں کے ساتھ مل کے جگہ جگہ جو ہے یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کی, اور سوائے یہ بڑے بڑے ہوٹلز کے اور کئی پابندی نہیں. تو پھر عمر اکمل کو کہے اور عمر اکمل جو ہے پہلے پولیس والوں کے ساتھ ہو چکی نا وہ چالان کے معاملے پہ. بالکل. تو میرا تو خیال ہے اس بیچارہ جو ہے اس کے اوپر وہ پولیس والوں نے اس سے کوئی انتقام لیا ہے اپنا. اور یہ جو فارم ہاؤس کے اندر تو آج تک پولیس جاتے دیکھا ہی نہیں میں نے. بالکل. تو یہ وزیر اعلیٰ جو ہیں شہباز شریف صاحب, ان سے گزارش ہے کہ خدا خوفی کریں اور قانون جو ہے سختی سے نافذ کروائیں. دکانیں بند نہیں ہوتی, بجلی ضائع ہو رہی. ابھی تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بجلی کو بچانے کا قانون نافذ کریں جی. اور لازماً ایک ڈش ہونی چاہیے. اب انہیں تو لاہور کے باہر تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, جو مرضی ہو جائے. ہاں بالکل. تو لاہور کے باہر بھی یہ قانون ہونا چاہیے جی. اور دوسرے صوبوں کو بھی یہ قانون نافذ کرنا چاہیے. اس سے بڑے فائدے ہوں گے, بچت بھی ہے, صحت بھی لوگوں کی درست ہوتی ہے, آرام سے گھر جا کے سو جاتے. اور شادی کے معاملات آسانی سے. اور یہ جو کارروائی ہوئی ہے عمر اکمل پر, عمر اکمل کا بھی ویسے آپ اندازہ لگائیں. میں یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ ان کی جو شیروانی ہے شاید 16 لاکھ میں تیار ہوئی, اس کے موتی پتہ نہیں بیرون ملک سے آئے. ان کو بھی شرم کرنی چاہیے. اور یہ عبد القادر صاحب کے داماد ہیں, ان کو بھی خدا خوفی کرنی چاہیے. یہ جو لوگ ہیں پیسے اس لیے کماتے ہیں. پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو شرم ان کی کیوں ختم ہو گئی ہے, حیا کیوں ختم ہو گئی ہے؟ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, پھر یہ خبریں چھپواتے ہیں اور لوگوں کے دل پر تیر چلاتے ہیں. لوگ جو ہیں جو 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں, یہ 16 لاکھ کی اور آسٹریلیا سے پتہ نہیں کینیڈا سے ہیرے منگوا کے ٹانگتے. ان کا کوئی ان کو ہے یہ خاندانی, یہ تو پتہ نہیں کیا میں ان سے کہوں. میں لفظ میں نے روک لیا ہے آتے کیا ان کا لفظ ان کے لیے استعمال کروں. ایک 10 پستہ گزارش ہے کہ شرم کر لیں. ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور شامی صاحب سے ان کے جوابات بھی لیں گے, ان کا نقطہ نظر معلوم کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب, ہمارے دوست ہیں ناصر داوڑ صاحب پشاور سے, ہمارے سینئر رپورٹر ہیں, انہوں نے ایک میسج کیا ہے, انہوں نے ڈیٹیلز بتائی. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو شہریار محسود صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت امن و امن کے لیے بات تیار نہیں ہے, امن و امان کے لیے. اور گزشتہ ایک ہفتے کے اندر 40 افراد جو ہیں طالبان کی ان فائٹنگ میں جاں بحق ہوئے. اور انہوں نے دوسرا کہا کہ عمر خالد خراسانی بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے پیغام دیا ہے کہ ہم صرف اور صرف شریعت پہ مذاکرات کریں گے اور جب تک 100% شریعت نہیں آ جاتی اس وقت تک مذاکرات کوئی بات نہیں. دیکھیے جی ابھی تیل دیکھیں, تیل کی دھار دیکھیں. اچھا ابھی یہ جو یہ ہمارے شفیق صاحب ہیں, خالد شفیق صاحب, انہوں نے بھی یہی میسج دیا کہ وہ تو جناب سلفی فقہ مانگ رہے ہیں, ان پہ بھی تبصرہ کریں. کوئی بھی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں, یہ سب باتیں میرا تبصرہ ہے. اچھا اب یہ نواز ملک صاحب ہیں, ان کا میسج آیا ہے کہ شیروانی ان کی 16 لاکھ کی نہیں ہے, 6 لاکھ کی ہے. اچھا 6 لاکھ. چلیے 6 لاکھ کی شیروانی جو ہے وہ بھی بہت مہنگی ہے, کوئی سستی ہے نواز ملک صاحب. جی اچھا شامی صاحب, یہ جاوید بدر صاحب ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا ہے, سوال کیا ہے, انہوں نے کہا شامی صاحب یہ بتائیں کہ آخر پی ایم صاحب صرف سی ایم پنجاب کو ہی کیوں ساتھ چائنا لے کے جاتے ہیں, دوسرے سی ایمز کو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے ہیں یہ. جی پی ٹی آئی کے. ان کو ان کا درخواست پیش کر دیں وزیر اعظم. اب جہاں ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی, یہ مسئلہ بھی ڈسکس کر لیتے. بالکل. بہرحال ہماری ساری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں, اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ آئندہ جو ہے قائم علی شاہ صاحب کو, مالک صاحب کو
اور ان کو باری باری ایک ایک کو لے کے جایا کریں جہاں بھی جائیں، اور خاص طور پر چائنا کے لیے تو سارے کٹھے بھی لے جائے جا سکتے جی۔ اور یہ جو ہمارے اسامہ عباسی صاحب ہیں کائنات بہاولپور کے ایڈیٹر، یہ کہتے ہیں کہ کلثوم یہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو آپ یہ کہیں تعلیم کے لیے اور جہیز کے لیے بھی قرض حسنہ کا اہتمام کریں کہ بینکوں سے قرض حسنہ ملا کریں یا بہت کم سود پر۔ بات یہ ہے بھائی صاحب جہیز کے لیے تو میں قرض دینے کے حق میں نہیں ہوں، تعلیم کے لیے یقیناً ملنا چاہیے۔ اور اب جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی بچوں کو داخلے ملتے ہیں وہ بھی میرٹ بڑا بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ صاحب جہیز بھی ایک ناگزیر سی رسم ہے، جہیز میں برائی ہے، برائی کو کبھی آپ یعنی سپورٹ نہیں کر سکتے، بلکہ جو جہیز مانگے اس کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے قانون کے مطابق۔ اگر ہم ان برائیوں کے خلاف جدوجہد نہیں کریں گے تو، اور بلکہ علماء کو چاہیے کہ نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا کریں، ایفیڈیوٹ لے کے کوئی جہیز لیا اور دیا نہیں گیا ہے تو جہیز کے لیے تو کوئی رعایت نہیں ہو سکتی۔ تعلیم کے لیے لازماً لوگوں کو قرض دینے کی سہولت ملنی چاہیے اور تمام بینکوں کو اس کا پابند کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر خالد عمر گل صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ہیلو جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے حضور۔ السلام علیکم شامی صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ کی دعا ہے۔ کیسے ہیں ہم؟ آپ فرمائیے نا، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میری عرض یہ تھی کہ کل آپ جو تشریف لائے تھے نا ایز اے مہمان خصوص، ہاں جی، تو اس میں جب آپ نے رات کو آپ کا میں نے پروگرام دیکھا تو آپ فرما رہے تھے کہ پاکستان میں 10,000 لوگوں کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ ہے، یعنی ذہنی مریض 10,000 جو ہیں ان کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ موجود ہے۔ ہاں لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یہ 10,000، ہاں جی، ہاں لیکن ایسا نہیں ہے۔ اچھا، انگلینڈ میں تقریباً 10-15 ہزار پاپولیشن پہ ایک سائیکیٹرسٹ ہے، ٹھیک، لیکن پاکستان میں تو آپ اندازہ لگائیں جیسے ہم عرض کر رہے تھے کہ 300 سائیکیٹرسٹ ہیں پورے ملک کے لیے، ٹھیک، اور 20-25 صرف لاہور میں ہیں، تو 18 کروڑ میں 300 سائیکیٹرسٹ ہیں، تو یہ تو تقریباً 70-80 ہزار بندے کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا، آپ کی کیلکولیشن میں گڑبڑ ہو گئی، لیکن بہرحال اس سے بھی ٹھیک بات ہے۔ تو اس کا کیا علاج کیا جائے ڈاکٹر صاحب؟ اس کے لیے میرے ذہن میں جو میری ریکویسٹ ہے وہ بیسیکلی تو یہ حکومت کا ذمہ داری ہونی چاہیے کہ حکومت جو ہے اس پہ توجہ دے، اور یہ باہر جانے پر بھی پابندی لگانی چاہیے۔ میں سائیکیٹرسٹ جو ہیں ان کے باہر تو ہر قسم کے ڈاکٹر کو جانے کی پابندی ہونی چاہیے۔ اچھا، کیونکہ آپ بھی تو گئے تھے نا لندن۔ دیکھیں، میں اگلی بات آپ نے میرے منہ سے اچک لی۔ ٹھیک، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ بانڈ بھر کے جائیں تو چلے گئے، میں بھی چلا گیا، ٹھیک، لیکن جو باہر اتنے زیادہ ہمارے ڈاکٹر کوالیفائڈ بیٹھے ہیں، نہ تو سارے کے سارے وہاں رہنا چاہتے ہیں، نہ سارے آنا چاہتے ہیں واپس، ٹھیک، لیکن کچھ ایسے ضرور ہیں کہ جو آنا چاہتے ہیں، اور آج کل میں اس کوشش میں ہوں، آپ جیسی شخصیت یا اور بھی کچھ لوگ جو ہیں ان کو میں آن بورڈ لے رہا ہوں، اپنے سینئر ڈاکٹرز اور کچھ بیوروکریٹس، کہ ہم ایک فورم بنائیں کہ جو ڈاکٹر باہر سے آنا چاہتے ہیں اسپیشلسٹ ہمارے، وہ ہمارا اثاثہ ہے، ٹھیک، ان کو واپس لائیں۔ جی ڈاکٹر، ہاں جب وہ آ جاتے ہیں، نہیں لا تو نہیں سکتے، اگر وہ آئیں تو یہاں سے پھر واپس جانے کے لیے ان کو جو مسائل پیش ہوتے دوڑ جاتے ہیں تو ان کو جانے نہ دیں کہ نہیں ہم ان کے حالات کار بہتر بنائے جائیں۔ اب دیکھیے جو پائلٹ ہیں جہازوں کے، ان کو تو وہی تنخواہ ملتی ہے جو دوسری کمپنیوں میں ملتی ہے، اور ڈاکٹر جو ہے یہاں 40-50 ہزار تنخواہ بڑی مشکل سے دیتے ہیں، باہر ان کو 2-2 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہیں ان ڈاکٹروں کو، اور اتنے ڈاکٹروں کی اسامیاں خالی پڑی ہیں، اتنے ہسپتالوں میں اسپیشلسٹوں کی اسامیاں خالی پڑی ہیں کہ ہمارے یہ اہل اقتدار کے اگر سارے بچے اور یہ خود ان کے علاج یہاں ہوں تو ان کو راتوں کی نیند اڑ جائے۔ محمد رفیق صاحب ہیں گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، خیریت ہے؟ آپ صحت اچھی ہے آپ کی؟ فرمائیے جناب، حکم۔ جی شامی صاحب سے عرض ہے کہ ایک تو آج IPL شروع ہو گئی ابو ظبی، دبئی وغیرہ، شارجہ میں۔ اچھا جی، تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی کھلاڑی اس میں شامل نہیں۔ نجم سیٹھی صاحب اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ انہیں اس خیال کرنا چاہیے ملک کی عزت کے لیے۔ نمبر 2 میرا سوال یہ ہے شامی صاحب سے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنر سندھ جو ابھی تک تبدیل نہیں ہو رہے، نون لیگ اور ایم کی کوئی خفیہ ڈیل ہے؟ جی فرما دیجیے گا ذرا۔ چلیے، اب یہ تو وزیر اعظم پر منحصر ہے کہ کس کو چاہے وہ گورنر مقرر کرے۔ اگر وہ مقرر دوسرے کو نہیں کر رہے
تو آپ نے اور میں نے تو نہیں لگنا نا گورنر کہ آپ نے گجرانوال سے تو نہیں جانا آپ نے، لیکن آپ کو کیا پریشانی ہے؟ لیکن ڈیل پہ دلالت کرتی ہے ویسے یہ بات، تھوڑی بہت ہوتی بھی رہنی چاہیے، آخر جی کچھ نہ کچھ معاملہ چلتا بھی رہنا چاہیے۔ شاہ صاحب یہ ابھی تو مجھے وہ ہمارے مرزا نعیم صاحب ہیں، جی انہوں نے وہاں سے خبر دی ہے کہ یہ جو اپنا الطاف حسین صاحب ہے نا، یہ وہاں سے موو نہیں کر سکتے برطانیہ سے، ٹھیک، یہ جو 20 سال ہو گئے ان کو تقریباً وہاں پاسپورٹ بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب تک مقدمہ جو ہے وہ ٹکانے نہیں لگے گا وہاں سے آ نہیں سکیں گے۔ تو مرزا صاحب یہ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے بھائی، ہم تو یہ باتیں نہیں کر سکتے اس طرح کی۔ الطاف حسین صاحب ہم تو آنکھیں بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف لائیں، چشمہ روشن، دل ماشاد۔ سنیحا صاحبہ پوچھ رہی ہیں شامی صاحب کہ یہ بتائیے کہ جو آج کی ملاقات سے میسج سی او ایس کو دینا مطلوب تھا صدر آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کی، کیا وہ چلا گیا؟ ان سے پوچھ کے بتائیے آپ، ہماری اطلاع کے مطابق تو چلا گیا ہے۔ تاج غنی صاحب ہے مردان سے ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم۔ SMS کی طرح گیا ہے۔ جی تاج غنی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ اچھا شامی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سر آج کل جو جتنے چینلز پہ تھوڑا ٹینشن ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن میں خصوصی طور پہ آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں جس میں معلومات بھی ہوتے ہیں، اور آپ کا انداز گفتگو جو ہے دیٹ از ویری اپریشیبل اینڈ کریڈٹ گوز ٹو دنیا نیوز چینل کہ آپ جیسے۔ چلیے جناب، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ تاج غنی صاحب۔ اور شاہ صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، تو ہم اپنے ناظرین سے لیتے ہیں اجازت، کل پھر ملیں گے اسی وقت اسی جگہ سے، اللہ نگہبان۔